بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ میری ٹیچر کی بڑی بہن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے، جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ان کے ہسبینڈ کی جاب ایسی تھی کہ کبھی ان کا کسی شہر میں ٹرانسفر ہوتا تو کبھی کسی میں۔ شادی کے بعد ان کا ٹرانسفر آزاد کشمیر میں ہو گیا۔ جس جگہ انہوں نے گھر لیا تھا وہاں آس پاس بہت ویران تھا، دور دور کوئی گھر نظر نہیں آتا تھا۔ آزاد کشمیر میں کچھ ایسے گھر بنے ہوئے تھے کہ لوگ پہاڑوں پر رہتے تھے، پہاڑوں کے بیچ میں ان کا گھر تھا۔ ایک گھر پہاڑ کی چوٹی پر تو دوسرا پہاڑ کے نیچے ہوتا۔ میری ٹیچر کے بہنوئی اکثر گھر لیٹ آیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آج میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا تو تم پریشان مت ہونا، کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا اور کسی سے بھی ملنے باہر مت جانا، کیونکہ یہ جگہ انجان ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ اس دن وہ بتا کر گئے تھے کہ میں لیٹ گھر آؤں گا۔ ایز یوزلی وہ گھر پر اکیلی تھی۔ سارے کام نپٹا کر جیسے ہی رات کے 8 بجتے ہیں تو وہ گلی کی طرف دیکھتی ہے اور بے اختیار کہتی ہے کہ آج تو آپ نے لیٹ آنے کا کہا تھا اور ٹائم پر آ گئے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور خوشی خوشی جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، اپنے آس پاس دیکھتی ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ آزاد کشمیر میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے اپنے دماغ کا وہم سمجھ کر دروازہ بند کر کے اندر کو دوڑتی ہے اور اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے کوئی ڈائجسٹ پڑھنے لگتی ہے۔ وہ ڈائجسٹ پڑھنے کی بہت شوقین تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا رات کا سناٹا بھی بڑھتا گیا۔ ان کو ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی۔ یہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کو اکیلے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اپنے ڈر پر قابو پانے کے لیے پھر سے دوبارہ رسالہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے آپ کو رسالے میں مگن کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جب تک ان کے شوہر گھر نہیں آ جاتے رسالہ پڑھتے پڑھتے ان کو ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اور رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو دروازے پر زوردار دستک ہوتی ہے۔ جب وہ جا کر دروازہ کھولتی ہے تو ان کے ہسبینڈ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو سلام کرتی ہے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتے اور بالکل خاموشی سے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے سنا نہیں۔ اس خیال کو جھٹکتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی جاتی ہے اور چلتے چلتے کہتی ہے آپ غسل خانے میں جائیں، ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ سیدھے واش روم میں چلے جاتے ہیں اور کچن کی طرف چلی جاتی ہے، جا کر کھانا گرم کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ان کی نظر گھڑی پر پڑتی ہے تو 12:10 ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ اتنی رات کو ہمارے گھر کون آ سکتا ہے، ہم تو کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تھوڑا سا خوف محسوس کرتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو آواز لگانے لگتی ہے جو غسل خانے میں موجود تھے۔ ان کے ہسبینڈ کا کوئی جواب نہیں آتا اور دروازے پر مسلسل دستک ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ پھر تنگ آ کر خود ہی کچن سے باہر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ان کے ہسبینڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے ہسبینڈ کو سامنے دیکھ کر ان کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ سلام کرتے ہیں اور گھبرا کر ایک دم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو یہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بتاتی ہے آپ تو 10 منٹ پہلے گھر آ گئے تھے، اگر آپ ابھی آئے ہیں تو وہ کون ہے جو اندر غسل خانے میں گیا تھا۔ یہ سن کر دونوں گھر کے اندر بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں واش روم تو کیا پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ جان کر ان کے ہسبینڈ اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ جب میں پہلی بار یہ گھر دیکھنے آیا تھا تو گھر کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ گھر بھاری ہے۔ میں نے تمہیں اس وجہ سے نہیں بتایا کہ تم ڈر جاؤ گی، اور میری سخت مجبوری تھی کہ میں اس گھر میں رہوں، کیونکہ میرا نیا نیا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ تم اللہ کا نام لیا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، ہر وقت وضو میں رہا کرو۔ میری ٹیچر کی بڑی بہن کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد جتنے دن بھی ہم اس گھر میں رہے ایک دن بھی سکون سے نہ رہ سکے، کیونکہ اس پرانے گھر میں ایک پرانا باغیچہ ہوا کرتا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ آدھی رات کے وقت میری آنکھ جب بھی کھلتی تو پائلوں کی آواز آتی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں چھن چھن کرتا پورے باغیچے میں سفر کر رہا ہو، کہ کبھی کبھی رات کے پہر میں میری آنکھ پانی کے گرنے کی آواز سے کھلتی، جیسے کوئی غسل خانے میں پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر گرا رہا ہو۔ جا کر دیکھتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، غسل خانہ بالکل خشک ہوتا۔ ان واقعات کے بعد وہ مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب رہنے لگیں، ان کی طبیعت بھی بگڑنے لگی۔ بہت مشکل سے 2 ہفتے ہی انہیں اس گھر میں ہوئے تھے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو لے کر واپس لاہور شفٹ ہو گئے۔ وہ اتنا ڈر گئی تھیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بجائے اپنی امی اور بہنوں کے پاس آ گئی تھیں اور یہ سارے واقعات ان کے ساتھ شیئر کیے۔ ان کی بہنیں بتاتی ہیں کہ ہم یہ واقعات سن کر بہت ہی زیادہ حیران بھی ہوئے اور ڈرے بھی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے اپنے بچپن میں اپنی اسکول کی ٹیچر سے سنا تھا۔ میں ان کے پاس ٹیوشن بھی پڑھنے جاتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔